نبی کا 37واں درس ہے آج۔ جو حضرات مستقل یہاں جمعہ پڑھتے ہیں اور اہتمام سے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ 50 دروس میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مکمل کر لیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے احباب نے بھی پورے اہتمام سے ان دروس میں شرکت کی ہے پہلے دن سے، اور اس کے علاوہ چونکہ یہ دیگر ذرائع سے پوری دنیا تک جاتا ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پورے سلسلے کو اہتمام کے ساتھ سنا ہے، اور جب میں کسی ایک ہفتے نہ ہوں یہاں پر اور جمعہ نہ پڑھاؤں تو مجھے پیغامات ملتے ہیں کہ لوگوں کو درس کی اگلی قسط کا انتظار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو تو 7-8 مہینے ہو گئے تقریباً۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک نسبت اور حیثیت حاصل ہے کہ یہ خوشی اور مسرت اور سعادت کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول حقیقت یہ ہے کہ سیرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا سمجھنا، سننا، اس سے واقفیت حاصل کرنا، یہ خاص طور پر اس مہینے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ پہلے سے ہی سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے وہی ترتیب اپنی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ باقی درمیان میں اگر کچھ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق ہیں اس میں آتی رہیں گی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ بات سن 5 ہجری کے واقعات اور خاص طور پر جو اس میں غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق کے ساتھ متصل غزوہ بنو قریظہ ہوئی، اور اس میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور پھر ان کی شہادت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قبر میں اتارنا، اور پھر ان کی وفات پر اللہ پاک کے عرش کے ہلنے کا جو ذکر، جو روایت جو بخاری شریف میں ہے، اس سب پر بات گزشتہ جمعے یہاں تک پہنچی تھی۔ چونکہ بہت تفصیل ممکن نہیں ہوتی یہاں، اس لیے درمیان میں کچھ چھوٹی غزوات کو اور بعض واقعات کو ہمیں چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور ہم بڑے بڑے واقعات کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ تو سن 5 ہجری کے بعد اگر ہم سن 6 ہجری میں جائیں، ہجرت کا 6واں سال، تو اس کا ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ عنوان اور یہ نام آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، کورس کی کتابوں میں بھی عموماً داخل رہا ہے۔ یہ 6 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد سورۃ الفتح نازل ہوئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح سے، سورۃ الفتح کے اس نازل ہونے سے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا نہیں یہ وہ صورت ہے جس کے نزول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کی بڑی غیر معمولی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ بہت سارے دروس، بہت سارے اسباق، عبرت کی بہت ساری باتیں اپنے ضمن میں لیے ہوئے، اس کو فتح سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا
لیکن ظاہری شکل اس کی فتح کی نہیں تھی۔ ظاہراً ایسے لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں نے بہت نیچے جا کر شرائط کے اوپر کفار سے یا مشرکین مکہ سے صلح کی، اور اس صلح میں بظاہر سارا جو فائدہ تھا وہ مشرکین مکہ کو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی پر صحابہ کو اس کا قلق یا اس کا افسوس بھی تھا، اور اس کا اظہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے اظہار میں سب سے زیادہ جری تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کسی تعامل کے اس میں اپنا اظہار بھی کیا کہ یہ کیسی فتح ہے، اور یہ کیسا معاہدہ ہے، اور یہ کیسی صلح ہے کہ ہم لوگ کس سطح کے اوپر جا کر ان کے ساتھ اس بات کو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف اتنا ہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے حکم کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ جل شانہ کے جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہی ہوا ہے۔ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ اپنے رفقاء اور صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرے کے بعد کچھ صحابہ نے اپنے سر منڈوائے ہیں اور کچھ نے اپنے بال چھوٹے کروائے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں اور خواب کے ذریعے ان کو احکامات بھی دیے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صاحبزادہ اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو حکم تھا وہ بھی خواب میں آیا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی وجہ سے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ عمرہ کریں گے اپنے جانثاروں کے ساتھ۔ آپ نے جب عمرے کا فیصلہ فرمایا تو تقریباً 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ان 1500 صحابہ کے ساتھ آپ نے کوچ فرمایا، اور ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جو میقات آتا ہے، جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں سے احرام باندھا، اس لیے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا سنت ہے۔ آج کل بھی جو لوگ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں، بعض لوگ تو براہ راست مدینہ چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ مکہ مکرمہ سے ہو کر مدینہ جاتے ہیں، پھر مدینہ منورہ سے پھر عمرہ کرتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بے شک احرام کی چادریں وہاں مدینہ منورہ میں ہی باندھ لیں، کیونکہ انسان جو احرام کی حالت میں آتا ہے، محرم جب ہو جاتا ہے انسان، وہ چادریں باندھنے سے نہیں ہوتا، وہ نیت کرنے سے ہوتا ہے۔ چادریں باندھنے کے بعد جب انسان احرام کی نیت کر لیتا ہے تو وہ محرم ہو جاتا ہے۔ صرف چادر باندھنے سے کوئی محرم نہیں ہوتا، احرام کی چادریں پہننے سے۔ تو لوگ یوں کرتے ہیں، اگرچہ وہاں پر بھی اس کا بندوبست ہے کہ آپ وہاں باقاعدہ لباس تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن لوگ مدینہ منورہ سے عام طور پر احرام باندھ لیتے ہیں، اور پھر ذوالحلیفہ جو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے، شروع کے اندر ہی آ جاتا ہے مدینہ سے نکلتے ہی، تو وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل احرام کی اور احرام باندھنے کے جو نوافل ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ کے احرام کی نیت کر لیتے ہیں، انسان وہاں سے محرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایسے کیا تھا، اسی لیے اس جگہ کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چونکہ لوگ یہاں سے احرام باندھتے تھے، اس لیے بہت قدیم زمانے سے یہاں پر اس کا بندوبست اور ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ احرام آپ نے باندھا، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، 6 ہجری تھا۔ میں نے عرض کیا قریب کم و بیش 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ تیار ہو گئی اس عمرے کے لیے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام تھا، ایک کنواں تھا جس کا نام تھا حدیبیہ۔ ظاہر ہے کہ وہ مقام آج بھی موجود ہے، لیکن وہ کنواں اس طرح باقاعدہ اس سے پانی کا کام تو نہیں ہے، کنواں وہاں پر البتہ ایک موجود ہے، اس کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں۔ اور جو مکہ مکرمہ میں بندہ ہو جائے اور وہ عمرہ کرنا چاہے تو ہمارے ہاں عام طور پر ایک ترتیب لوگوں کی یہ ہے، مکہ مکرمہ سے جب وہ زیادہ عمرے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ تنعیم جا کر احرام باندھتے ہیں، صبح جاتے ہیں
دن میں 2-3 دفعہ جا سکتے ہیں، قریب ہے چونکہ، لیکن 2 مقامات ایسے ہیں جہاں سے عمرہ کرنا مسنون ہے۔ مسجد عائشہ سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ ایک اس حدیبیہ سے جو آپ نے احرام باندھا، آپ کا احرام باندھنا آپ کا یہاں سے، اور دوسرا جعرانہ ایک جگہ ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا ہے۔ تو ان دونوں جگہوں سے آج بھی جا کر احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اہل ذوق اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک عمرہ جعرانہ سے ضرور کرتے ہیں اور ایک عمرہ جو ہے وہ شمیسیہ سے، جس کو آج کل یا حدیبیہ سے بھی کرتے ہیں۔ چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، عمرے کی نیت سے آپ گئے تھے، اس لیے جنگی ہتھیار تو ساتھ نہیں لیے گئے تھے، البتہ جو سفر میں جتنا ہتھیار چاہیے ہوتا ہے رستے کے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچنے کے لیے، وہ ہتھیار صحابہ کے پاس موجود تھے۔ جب آپ وہاں پہنچ کر آپ پہنچ گئے، آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا آگے معلومات کرنے کے لیے، قریش کو خبر تو مل جاتی تھی کیا ان کے ارادے ہیں، کیا ان کے عزائم ہیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کا لشکر لے کر غمیم ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، آپ کے رستے میں آتا تھا۔ تو یہ حدیبیہ سے پہلے یہ اطلاع آپ کو ملی، اس لیے آپ نے وہ رستہ چھوڑ کر، جس میں خالد ابن ولید انتظار میں تھے آپ کے گویا، آپ نے اس کی بجائے ایک اور رستہ لیا اور آپ حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ پہنچ کر آپ کی جو اونٹنی تھی، مشہور اونٹنی قصوہ جس کا نام تھا، تو اس کو اٹھانے کی، مکہ کی طرف چلانے کی کوشش کی گئی صحابہ نے اس کو، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی۔ جب اس کا رخ مکہ کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ رک جاتی تھی، اور دوسری طرف رخ کرنے تو چلتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے یہیں پر ٹھہری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ وہاں صحابہ پہنچے تو ایک تالاب سا تھا پانی کا، اس میں جو پانی تھا وہ ظاہر ہے 1500 افراد وہاں پہنچے تو پانی ختم ہو گیا، اور صحابہ آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، جس تالاب سے ہم پانی لے رہے تھے وہ خشک ہو گیا۔ تو آپ نے اپنا نیزہ مبارک لے جا کر اس تالاب کے اندر گاڑا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا نیزہ گاڑا تو اس میں سے تیزی کے ساتھ، جوش کے ساتھ پانی ابلنے لگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو 1500 لوگ تھے، وہ اتنا پانی نکلا کہ اگر ہم 1.5 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے اس پانی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ یہاں سے آپ نے پھر ایک صحابی کو، حضرت خراش کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر اہل مکہ کے ساتھ بات کریں، ان کو بتائیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ جب وہاں پر گئے تو قریش نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان کا اونٹ بھی ذبح کر دیا جس پر وہ گئے تھے، اور ان کو بھی ایسا نقصان پہنچانے کے درپے ہو گئے۔ بعض لوگ قتل کی بات کر رہے ہیں، بعض کسی بات کی، بڑی مشکل سے سمجھدار لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر ان سے کہا کہ یہ سفیر ہیں، اور سفیروں کو قتل کرنا عربوں کا دستور نہیں ہے، اس لیے ان کو واپس جانے دیا جائے۔ اور وہ واپس پیغام لے کر آئے کہ قریش جو ہیں وہ آپ کو کسی صورت مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر تیار نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ اب کسی اور کو بھیجنا چاہا، تو عمر فاروق سے مشورتاً آپ نے پوچھا کہ اگر ان کو بھیجا جائے، تو عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے مکہ مکرمہ میں جو اگر وہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر تل جائیں تو ان کے لیے رکاوٹ بن جائے یا ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ میرے ایسے مراسم تعلقات یا میرے قبیلے کے کوئی ایسے لوگ اب قریش کے مکہ کے اندر باقی نہیں ہیں۔ البتہ یہ حیثیت
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرور ہے کہ اگر وہ مدینہ مکہ مکرمہ بھیج دیے جائیں تو ایک تو ان کا قبیلہ یعنی بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بھی بنو امیہ کے لوگ تھے، کہ ایک تو ان کا قبیلہ بڑا ہے اور اس کے بڑے بڑے لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں، سیدنا عثمان کو آسانی کے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی چونکہ اپنے ہر دور کے اندر لوگوں کے اوپر اپنے لطف و کرم اور مہربانی کی وجہ سے ان کے لوگ ممنون احسان بہت زیادہ تھے، لوگوں پر احسانات کیے ہوئے تھے، کسی کا کچھ غلام تھے جن کو آزاد کیا تھا، کسی کو قرضے دیے تھے، کسی کو پیسے دیے تھے، کسی کو ویسے ہی ان کی جانب سے ان کا غنا تو مشہور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا کہ اس کے لیے زیادہ مناسب صحابی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا اور وہ وہاں پہنچے، اور واقعی حضرت عثمان غنی کے ساتھ وہاں کسی نے زیادہ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ قریش نے تو عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اور عمرہ کرنے کی، لیکن آپ چونکہ آ گئے ہیں تو آپ احرام بھی باندھا ہوا ہے، نیت بھی کی ہوئی ہے، تو آپ عمرہ کر لیں، اپنا آپ طواف کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر عمرے کے انتظار میں ہوں اور میں ان سے پہلے عمرہ کر لوں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ ان کے کہنے کے باوجود اس پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ روک لیا اور واپسی کے اندر کچھ تاخیر ہوئی، اور یہ افواہ اڑی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت لی صحابہ سے کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، جو اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئی کہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی قرآن پاک کی، وہ اسی بیعت کے ساتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ راضی ہوا ان لوگوں سے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ علم اللہ فعلم ما فی قلوبہم۔ وہ ایک صحابی جو سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ جب آگے ہوئے بیعت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو سنان نام تھا ان کا، اسدی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں، سب اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو سنان تو کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ بیعت کسی عقد پر ہوتی، کسی معاہدے پر ہوتی، کس چیز پر بیعت کرتا ہے؟ تو ابو سنان نے کہا کہ میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سنان تیرے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک آپ کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اوپر غالب نہ کر دے، آپ کے دین کو اللہ غلبہ نصیب فرما دے، یا میں اس راہ کے اندر پھر مارا جاؤں یا میں شہید کیا جاؤں، اس پر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اس کو بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت، یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں اس بات پر جو میرے دل کے اندر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو اور اللہ جل شانہ ان کی وفاداری کو اور اللہ پاک ان کی جانثاری کو اللہ جل شانہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر کہا کہ فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص سکینت اور اطمینان کو اتار دیا، اور انعام میں ان کو اللہ پاک نے فتحا قریبا، ایک ان قریب ایک فتح جو ان کا مقدر بننے والی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ اچھا، پھر صحابہ نے بیعت کی، ابو سنان الاسدی کے بعد باقی لوگوں نے سب نے بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو
عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دائیں ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں خود ہوتا اور میں اپنے دائیں ہاتھ سے حضور سے بیعت کرتا، ظاہر بات ہے بیعت میں دایاں ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے، بایاں اوپر رکھا جاتا ہے، تو کہا کہ میرے دائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ 1000 درجے مبارک ہے کہ میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی۔ یہ بھی عثمان غنی کا وہ نرالا اعزاز ہے جس میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ ان کا ایک یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد کے اندر، ان کے نکاح کے اندر یک کے بعد دیگریں آئیں۔ اس اعزاز میں روئے زمین کا کوئی انسان عثمان غنی کے علاوہ بھی کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے شادی کی۔ یہ واحد اور نرالا اعزاز ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ذو النورین کہلاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ بیعت کی۔ اس کے بعد اطلاع ملی، اس بات کا پتہ چلا کہ یعنی سے وہ اطلاع مل گئی تھی کہ عثمان غنی زندہ ہیں۔ اب جب ان کو قریش کو یہ اطلاع ملی کہ صحابہ نے بیعت علی الموت کر لی رسول اللہ کے ہاتھ پر، یعنی کہ اب ہم لڑیں گے اور موت سے کم پہلے راضی نہیں ہوں گے، موت سے پہلے کہیں بھاگیں گے نہیں، جب یہ بات قریش کو پتہ چلی تو ان کا کچھ مورائل ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے سوچا کہ اب کچھ بات چیت کی جائے۔ تو اور جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں قریش کے علاوہ اور قبائل بھی تھے، جس طرح بنو خزاعہ تھے، حبشی قبیلہ وہاں کے کچھ لوگ تھے، تو کچھ لوگوں کو یک کے بعد دیگرے بھیجا گیا۔ اس میں بنو خزاعہ حلیف تھے مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ایک ہمدردی تھی، تو ان کے جو سردار تھے بدیل ابن ورقہ، وہ آئے قریش کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے۔ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قریش نے حدیبیہ کے آس پاس بڑے بڑے چشموں پر اور کنوؤں کے پر پانی پر قبضہ کر لیا، جنگ کی تیاری ہے، دودھ والی اونٹنیاں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ لمبے عرصے کی پلاننگ ہے، دودھ والی اونٹنیوں کا مطلب یہ تھا کہ خوراک کا بندوبست ہے ان کا۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ دیکھیں، بدیل سے آپ نے کہا جو بنو خزاعہ کے سردار تھے، مکہ میں رہتے تھے، قریشی نہیں تھے، آپ نے کہا کہ دیکھیں ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قریش کو میری طرف سے یہ پیشکش کریں کہ پچھلی لڑائیوں نے قریش کو کمزور کر دیا ہے اور ان کو وقت چاہیے دوبارہ اپنی صلاحیت دوبارہ برقرار رکھنے کے لیے، تو میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، اس معاہدے کے دوران قریش کی اور ہماری جنگ نہیں ہوگی، میں باقی عرب کے ساتھ مجھے چھوڑ دیں، باقی عرب باقی جو دنیا ہے، اگر میں نے سب پر فتح حاصل کر لی، اللہ پاک نے فتح دے دی، تو یہ قریش کی بھی عزت ہوگی، قریش کے لیے بھی ایک ظاہر ہے میں ان کا چچا کا بیٹا ہوں، اور اگر ان باقی لوگوں کے ساتھ جنگوں کے دوران ہم لوگ ختم ہو گئے تو قریش کو بغیر جنگ کیے ہوئے اپنا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ پیشکش ہے میری طرف سے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ امن کا معاہدہ کر، جنگ نہیں ہوگی جس کے اندر۔ تو لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ ضرور کہا کہ اگر مجھے اللہ پاک نے قریش نے باقی عربوں کے اوپر غالب کر دیا، اور پھر کہا کہ اور انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ضرور غالب فرمائیں گے، آپ نے کہا، تو اس پہ کہا کہ پھر ہو جائے۔ تو یہ لوگ آئے اور یہ بدیل واپس آئے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ انہوں نے ایک پیشکش کی ہے اور سچی بات یہ کہ تمہارے فائدے کی پیشکش ہے، جلد بازی مت کرو اور ایک اور جنگ اپنے اوپر مسلط مت کرو۔ قریش نے کہا کہ نہیں، لیکن ہم عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس پر عروہ ابن مسعود جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے چچا تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ آئے، کہا قریش سے، پر انہوں نے کہا کہ بتاؤ میری تمہارے اندر کیا حیثیت ہے، مجھے بڑا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو، عمر میں، تجربے میں، اس میں اس میں۔ تو لوگوں نے جب ان کو کہا کہ نہیں آپ بڑے ہیں اور آپ بالکل بمنزلہ باپ کے ہیں، یہ تو ان کا میں چاہتا ہوں بات کرنے کے لیے۔ وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ بیٹھے، پھر کہا کہ آپ اب یہ چونکہ اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں یہ کسی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، سارا آپ کا کوئی اپنا قبیلہ نہیں ہے، سارے قریشی نہیں ہیں، یہ تو ہر جگہ سے جمع شدہ لوگ ہیں، مدینہ کے بھی ہیں، اوس کے بھی ہیں، خزرج کے بھی ہیں، قریش کے بھی ہیں، غفار کے بھی ہیں، یعنی مختلف طبقات کے لوگ ہیں،
یہ اگر آپ کے اوپر کوئی سخت جنگ آ گئی تو یہ لوگ ٹکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ لڑنے کے لیے قبائلی عصبیت چاہیے ہوتی ہے، خاندان، خون کی ایک انسپائریشن چاہیے ہوتی ہے۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اسلام کی جو نسبت ہے وہ کیسے کیسے کارنامے اسے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ تو اسے خیال یہ تھا کہ ایک ایسے لوگ جن کے قبائل مختلف ہیں، جن کی بلڈ لائن الگ الگ ہے، وہ کس بنیاد کے اوپر دلیری اور جانثاری کے ساتھ لڑیں گے؟ جب اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ پر جنگ آئی تو یہ بھاگ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک گالی دے کر کہا کہ بکو مت، کیا تمہیں ہم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ تو چونکہ انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا، خود پہنا ہوا تھا، تو اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے کہا ہے؟ تو کہا کہ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ ابوبکر صدیق بھی بڑے محسن، ہر ایک کے اوپر احسان کرنے والے مہربان آدمی تھے۔ کہا ان کا میرے اوپر احسان ہے، اس لیے میں ان کو اس گالی کا جواب نہیں دیتا جو انہوں نے مجھے دی، اور میں اس احسان کا خیال کرتا ہوں جو انہوں نے میرے اوپر مکہ مکرمہ میں کیا۔ پھر وہ حضور سے بات کرتے ہوئے بار بار حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ ان کے بھتیجے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی وہ ہیلمٹ نما ایک چیز ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی کی طرف، تو مغیرہ نے کہا کہ ہٹاؤ اپنا یہ نجس ہاتھ، رسول اللہ کی مبارک داڑھی سے دور رکھو۔ حضور کی داڑھی، تمہارا یہ مشرک اور نجاست والا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مبارک داڑھی تک اس کو تم پہنچاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پہچانا نہیں، تو کہا یہ تمہارا بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ۔ اس پر بھتیجا تو بھتیجا ہوتا ہے، اس کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی ان کو، اور کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا۔ وہ واپس گیا اور جا کر انہوں نے کہا، اور واپس گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ میری زندگی گزری ہے بادشاہوں کے درباروں میں، فاتحین اور دنیا کے بڑے بڑے غارت گروں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو جانثاری، جو محبت، جو عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان سے ہے، میری آنکھ نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حالانکہ دیکھیں، آ کر حضور کو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے جو آپ کے دائیں بائیں، یہ لڑیں گے نہیں، اور اب واپس جا کر اس نے کہا کہ میں نے ایسی محبت کے مناظر کہیں پر بھی نہیں دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان سے ہے۔ میرا مشورہ تم کو یہ ہے کہ لڑائی مت کرو، جنگ کی طرف بات مت جانے دو۔ یہ بات بھی سنی اور کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے اور سارا کچھ دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود قریش نے کہا کہ جی عمرے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اس پر پھر حبشیوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ وہ جو حبشی جو رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، وہ بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جب ان کو آتا ہوا دیکھا کہ اہل حبشیوں کے سردار آ رہے ہیں قریش کی طرف سے، تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں، اور صحابہ مدینہ سے چلتے ہوئے قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، ان پر ان کی جو علامت ہوتی تھی وہ بھی لگا دی گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو سامنے کھڑا کر دو اس آتے ہوئے سردار کے سامنے، اس سے اس کا دل نرم ہوگا، اس کو خیال آئے گا کہ یہ لوگ قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہوئے جو عمرے کے بعد یہ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اجازت دینی چاہیے اس بات کی۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے قربانی کے جانور دیکھے تو اس نے ادھر ہی وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جو لوگ اتنے مبارک ارادے سے آئے ہوں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوں، ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور رستے سے ہی اس نے حضور سے بات کیے بغیر واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے کہا کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت۔ تو قریش نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ، چونکہ وہ حبشہ کے تھے، ان سے کہا کہ تم جنگلی آدمی ہو اور تو سمجھتا نہیں ہے اس بات کو۔ تو اس نے کہا کہ اس پر حبشی سردار نے کہا کہ خدا کی قسم، جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوں، اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ آئے ہوں، تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، اور اگر تم نے اب ان کو روکا، اس بات پر تم لوگ آگے بڑھے اور تم نے ان کے ساتھ روکنے کی کوشش کی، تو میں سارے حبشیوں کو، اپنی پوری قوم کو لے کر تم لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، میں اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوں گا۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد اس پر ان کو لوگ کھڑا ہو کر، کچھ سمجھدار لوگ قریش سے کھڑے، ان کا کہ اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ حبشی الگ ہو جائیں، ان کو سمجھایا بجھایا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ
قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل ابن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب معاملہ بات بن جائے گی۔ ایک تو اس لیے کہ آپ نے سہیل کے نام سے تفاعل کیا، سہل، سہیل کہتے ہیں سہولت کو، آسانی کو، اچھے ناموں کا ایک تفاعل بھی ہوتا ہے اپنا، تو آپ نے کہا کہ اب سہولت والا معاملہ ہوگا، وہ بندہ آ رہا ہے جس کے نام میں سہولت ہے، جس کے نام ہی سہولت، سہل، تو سہیل آ رہے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ سہیل اپنی شرافت، اپنی نجابت، اپنے وقار کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں مشہور تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ابی طالب میں قید تھے تو وہاں پر بھی سہیل جو ہے وہ ان جو محصور مسلمان تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ صلح نامہ جو ہے وہ بات ہوئی، اور صلح کے اوپر بات آ گئی ان کے ساتھ گفتگو کے دوران، شرائط طے ہو گئی۔ جب شرائط لکھنے کا وقت آیا تو آپ نے ان سے کہا کہ جو عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ بھی سرنامے کے اوپر بسم اللہ لکھا کرتے تھے، تو وہ بسمک اللہ، بسمک اللہم، اللہ کے نام سے اس کو لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ وہ کاتب تھے، وہ لکھ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا کہ ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، ہم باسمک اللہم وہی لفظ جانتے ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، یعنی ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، الرحمن الرحیم یہ الفاظ ہم نہیں جانتے، اس لیے وہی لکھیں جو ہے بسمک اللہم لکھیں اس کو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ اس کے بعد آگے لکھنا تھا کہ یہ معاہدہ ہے، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ تو حضرت علی نے یہ لکھا کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ سہیل نے کہا کہ اسی پر تو جھگڑا ہے، آپ کو ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اسی وجہ سے تو آپ کے ساتھ یہ صلح ہو رہی ہے، اسی بنا پہ تو جنگ ہو رہی تھی، اسی پہ تو صلح ہو رہی ہے، اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، اس لیے یہ نہیں لکھا جائے گا، محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، آپ کو ہم اسی نام سے جانتے ہیں اور اسی نام سے آپ کا ہمارے ساتھ تعارف ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے۔ حضور نے علی سے کہا کہ مٹا دو محمد الرسول اللہ اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ اٹھا لی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد الرسول اللہ نہیں مٹایا جائے گا، کیسے میں مٹاؤں اتنی بڑی حقیقت کو کاغذ پر سے؟ تو آپ نے فرمایا کاغذ قریب لاؤ اور مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ لکھا ہے۔ آپ نے خود اپنے انگوٹھے مبارک سے اس کو مٹا دیا اور کہا آپ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اس پر جو آیت نازل ہوئی، جو سورت نازل سورۃ الفتح، اس کے آخر کے اندر آیتیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی جس کاغذ پر انہوں نے مٹوایا، ایک معاہدہ نامے سے مٹوایا، اللہ پاک نے اس صحیفے پر لکھ دیا کہ قیامت تک کے مسلمان پڑھتے رہیں گے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی حقیقت تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے مٹانے سے تو کوئی مٹتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آگے شرائط طے ہوئیں، وہ شرائط کیا تھی اور کن شرائط پر صلح ہوئی اور اس سے کیا نتائج نکلے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔